أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 32. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے پہلی مرتبہ مخاطب ہونا اور ان کا کلام تذکرہ کر رہا ہے قرآن مجید، اور یہاں ان کی 7 کوالٹیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور جن میں سے آخری 3 کوالٹیز کو اس آیا میں بیان کیا جا رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. ظاہر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ گزشتہ آیت سے ہے کہ جہاں پہ بتایا تھا کہ مجھے اللہ کی ذات نے بابرکت قرار دے دیا اور مجھے ساری زندگی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. سو وبرن بوالدتی، وبرن اور اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، بوالدتی اپنی ماں سے، مجھے اپنی ماں سے نیک سلوک کرنے والا قرار دیا. ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اوصانی، اور مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور کس چیز کا حکم دیا ہے؟ وبرم بوالدتی، اپنی ماں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا مجھے، جباراً سرکش، شقیہ بدبخت یا بد نصیب. لہذا اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا. یہاں 3 کوالٹیز کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے جس کوالٹی کا تذکرہ ہے وہ وبرم بوالدتی، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا اس آیا میں ہمیں 2 باتیں سمجھنی، اور خاص طور پہ اس آیا کے پہلے حصے میں. ایک تو یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے نیک سلوک کی مستحق صرف ہماری والدہ نہیں ہے بلکہ والدین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں صرف والدہ کا تذکرہ اس لیے ہے کہ چونکہ وہ بغیر والد کے تھے اور ان کے والد نہیں تھے، اور اللہ نے ان کو والد کے بغیر اس دنیا میں لایا، لہٰذا ان کے لیے جو خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی تھی اور جن کی ریسپیکٹ کرنا تھی اور اطاعت گزاری کرنی تھی، وہ صرف والدہ ہی تھی. لہٰذا صرف والدہ کا تذکرہ اس وجہ سے ہوا ہے. وگرنہ اطاعت گزاری اور فرما برداری میں انسان کو اپنے ماں باپ دونوں کا اطاعت گزار بننے، ان کی فرما برداری کرنے، ان کا حکم ماننے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان دونوں سے نیک سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ایک بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں صرف والدہ کا تذکرہ اس سبب سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. دوسری بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ جس طرح انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث تذکرہ کروں گا کہ ماں باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے، مگر ان دونوں میں سے ہمارے نیک سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پہلے کون مستحق ہے ہمارے نیک سلوک کا؟ وہ ہے والدہ، جیسا کہ مختلف روایات میں بھی ملتا ہے. ایک صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من ابر، اے پیغمبر خدا میں کس کے ساتھ نیکی کروں، یا اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کریں تو زیادہ مناسب ہے کہ میری نیکی کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ میری طرف سے اچھا سلوک، میری طرف سے اچھائی، میری طرف سے نیکی کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ مجھے قرآن مجید کی ایک اور آیا اسی ضمن میں یاد آ رہی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے حبیب، یہ آ کر آپ کے پاس پوچھتے ہیں کہ ہم مال و دولت کن لوگوں کے اوپر خرچ کریں. تو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قل ما انفقتم فللوالدین، تم جو بھی خرچ کرنا چاہ رہے ہو، تمہارے مال کا سب سے پہلا مستحق یا سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کے حوالے سے، فللوالدین، والدین کے حوالے سے. آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں،
سب سے پہلے مستحق والدین ہیں. آپ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بہتر بیہیویئر سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا مستحق جو آپ کے پاس اس دنیا میں ہے وہ آپ کے والدین ہیں. آپ مال و دولت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، بانٹنا چاہتے ہیں، یعنی عموماً ہمیں یہ لگتا ہے کہ مال و دولت میں شاید سب سے پہلے غریب غربا. مال و دولت آپ کے ہاں جو آپ کی حلال کی کمائی اور روزی ہے اس میں ماں باپ کا حق ہے، اور سب سے زیادہ حق آپ کی طرف سے نیکی اور اچھائی کا جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ کے والدین ہی کا ہے. لہٰذا سوال بھی یہی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نیکی کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ قال امک، میں تیری ماں. سب سے زیادہ تیری نیکی اچھائی کا جو مستحق ہے اور تم جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو وہ تیری ماں ہے. پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا کہ امو کا، تیری ماں. جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا ابا کا، تیرے والد ہیں، تیرا باپ ہے. سو اب یہاں اس چیز کا ایک چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیکی کے مستحق، اچھائی کے مستحق والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی والدہ کا نیکی میں اور اچھائی میں حق زیادہ ہوتا ہے والد کی نسبت. اسی لیے ہم جناب ام سلمہ کی وہ روایت کہ جس میں حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھیں اور آپ آ کر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میں اگر اس حدیث کا مفہوم بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ویسے جناب ام سلمہ کا سوال تو یہ تھا کہ سارے نیکیوں والے کام اور سارے فخر والے کام اور افتخارات جتنے تھے وہ تو سارے کے سارے مردوں کے پاس چلے گئے، ہم عورتوں کے حق میں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. جس سوال کا اگر کھول کر بیان کرے تو یوں ہوتا ہے، ظاہر ہے جہاد بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو جہاد عورت پر ساقط ہے، وہ تو مردوں کے حصے میں آ گیا. اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مگر عورت جب کماتی نہیں ہے تو صدقہ و انفاق کیسے کرے گی؟ مرد کما کے لاتا ہے تو اسی کے مال میں سے ہوگا. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نیکیوں والے بہت بڑی نیکیوں والے کام جو ہیں وہ تو مردوں کے حصے میں آ گئے اور ہم عورتیں جو ہیں وہ محروم رہ گئی ہیں. ہمارا نیکی میں سے کیا شیئر ہے؟ ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہمارے حصے میں کیا آیا ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ. فرمایا ام سلمہ، ایک عورت کی فضیلت یہ ہے، ایک عورت کا اعزاز یہ ہے کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اپنے بچے کے لیے 9 ماہ جو حمل کا زمانہ گزرتی ہے تو یہ 9 مہینے کا ٹائم ایسے ہی ہے بے منزلت الصائم، جیسے کہ اس نے وہ روزہ دار ہو، القائم اور اللہ کی راہ میں وہ کھڑی ہو گئی ہو اور وہ نماز اور قنوت اور سجود و رکوع میں مصروف ہو، والمجاہد اور وہ ایسی ہے جیسے کہ یہ 9 مہینے مجاہد فی سبیل اللہ ہے. کس چیز سے جہاد کر رہی ہے؟ بنفسہ و مالہ، جو اپنی ذات کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر رہی ہے اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر رہی ہے. لہٰذا ایک حاملہ خاتون جو 9 مہینے کا پیریڈ گزارتی ہے، ایک ماں جو ماں بننے کے مرحلے میں ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، وسائل الشیعہ کی یہ حدیث ہے کہ اس پورے 9 مہینے کے ٹائم میں خاتون جو ہے اس کو یوں ہی ثواب ملتا ہے جیسے وہ لگاتار روزے میں ہے، جیسے وہ لگاتار جائے نماز اور مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی ہے، اور جیسے وہ لگاتار میدان جہاد میں کھڑی ہے جہاں اس نے صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اپنے مال کو بھی قربان کر دیا ہو. یہ تو 9 مہینے کا ٹائم جب وہ حاملہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا وَضَعَتْ كان لها من الاجر ما لا يدري احد ما هو لعظمته. پھر کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچہ پیدا ہونے کے مرحلے میں جو اس کو ثواب ملتا ہے، لا يدري احد ما هو، اس ثواب کو خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. یا رسول اللہ کیوں نہیں جان سکتا؟ لعظمته، چونکہ یہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کیلکولیٹ کوئی نہیں کر سکتا سوائے ذات پروردگار کے. کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں، شمارش ختم ہو جاتی ہے، گننا ختم ہو جاتا ہے. آپ ظاہر ہے مجھے اور آپ کو جب کسی چیز کی کوانٹیٹی بتائی جائے گی تو پھر مجھے ظاہر ہے گن کا بتایا جائے گا نا کتنی نیکیاں ہیں. جہاں میری اور آپ کی گنتی اور حساب اور کیلکولیشن ختم ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے سوائے ذات خدا کے. کوئی نہیں جانتا کہ جب عورت
ماں بننے کے مرحلے میں ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس قدر ثواب ملتا ہے. لہٰذا ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ یہ والا ثواب تو کسی کو اور کو مل نہیں سکتا جو ایک ماں بننے کے مرحلے میں ایک خاتون کو ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَرْضَعَتْ، پھر جب وہ دودھ پلانے کے زمانے میں اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے، دودھ پلا رہی ہوتی ہے، کان لہا بکل مسط کعدل عتق محرر من ولد اسماعیل، تو ہر مرتبہ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی اس کو ثواب ملتا ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے غلاموں کو آزاد کر دیا ہو. تو ہر دفعہ جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جب اپنے بچے کو فیڈ کرتی ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا فائدہ فرغت من رضائہ، اب وہ پہلے حاملہ تھی، حمل کا مدت تک مکمل ہو گئی، پھر بچہ پیدا کرنے کا مرحلہ آیا، اس سے جب وہ فارغ ہوئی تو اس کو الگ ثواب ملا، پھر بچے کو دودھ پلائی کا زمانہ گزرا ہے. اب جب ان تینوں مراحل سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے، بچہ 2 سال سے بڑا ہو چکا ہوتا ہے، فائدہ فرغت من رضائہ، اب بچے کا دودھ پلائی کا زمانہ بھی ختم، تو ضرب ملک کریم علی جنبها وقال استأنف العمل فقد غفر لك یا غفر لك. اور پھر یہ تینوں پیریڈز جب ختم ہوتے ہیں تو خالق کائنات کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو یہ کہتا ہے کہ اب اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کرو، چونکہ تیرے جتنے سابقہ گناہ تھے خالق کائنات نے بخش دیے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے نامہ اعمال میں اب کوئی گناہ نہیں ہے. آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤ، کیئرفل ہو جاؤ کہ تاکہ کوئی اور گناہ آپ تمہارے نامہ اعمال میں نہ آئے. نئے سرے سے اپنے اس نامہ اعمال کو آپ شروع کیجئے. سو وبرن بوالدتی، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنائے. اس کا دوسرا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں اور باپ دونوں محترم، دونوں نیکی کی مستحق، دونوں کی اطاعت گزاری اور فرما برداری ضروری ہے، لیکن اس میں بھی جس کا پہلو اطاعت گزاری میں زیادہ بڑھا ہوا ہے وہ ہے ماں. اور پھر اسی طریقے سے ایک حدیث ہمیں جو ملتی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ نے اس سے پوچھا تھا، وہ جہاد میں جانا چاہتا تھا، آپ کسی جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے. تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تھا کہ الک والدتن، کیا گھر میں تیری ماں موجود ہے، تیری ماں زندہ و سلامت ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا تھا فَأَلْزِمْهَا، تو پھر تو جہاد پہ نہ آ، اپنی ماں کی خدمت کر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. البتہ میں اس جملے کو ضمناً ایک لمحے کے لیے روک کر، اگرچہ چونکہ ابھی 2 اگلی چیزیں ہم نے بیان کرنی ہے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے تو یہ ڈویل میننگ رکھتا ہے، 2 طرفہ معنی رکھتا ہے. ایک معنی اولاد کے لیے کہ اولاد کو اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ نیکی میں ڈھونڈیں، ماں باپ کے ساتھ اچھائی میں ڈھونڈیں، ماں باپ کی اطاعت گزاری میں ڈھونڈیں. یعنی چونکہ پاؤں کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کے پاؤں کی حیثیت میں سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو ماں باپ کے مقابلے میں یوں سمجھے کہ یہ بے منزلہ پاؤں ہے اور ان کی ہر طرح کی حکم جو البتہ شریعت کی نظر میں جائز ہوتے ہیں ان کو فالو کرے. دوسرا معنی جو ہے یہ تو اولاد کے لیے ہے کہ یعنی ماں باپ کے یا ماں کے قدموں میں تیری جنت ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ان کی اطاعت گزاری کرے، فرما برداری کرے، خدمت کرے، نیکی کرے، اچھائی کرے ان کے ساتھ. ایک معنی ہے ماں کے لیے، یعنی جب ماں کو یہی حدیث بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو تیرے قدموں میں تیرے بیٹے کی جنت ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو جنت دلوا سکتی ہے اگر تو چاہے تو. یعنی تیرے بیٹے کی جنت و جہنم کا جو راز ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہے اور تیری تربیت میں ہے. لہذا ہوشیار رہنا، اگر تیرا بیٹا جنت کے راستے پہ نہ چلا تو کہیں ایسا نہ ہو تیری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تیری گائیڈنس میں کوئی کمی رہ گئی ہو. لہذا تو اتنا اہم مقام رکھتی ہے کہ چاہے تو بیٹے کو جنت دلوا دے، چاہے تو اس کو جہنم کی راہ پہ ڈال دے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک آخری جملہ اس آیا کے حصے کے لیے اور پھر ہم اگلے 2 حصوں کو پڑھتے ہیں. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی بھی وہ کہ جو بالاعجاز معجزہ کے ساتھ پیدا ہوئی، اور معجزہ کے ساتھ صرف پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ یہ گفتگو جو پہلی کر رہے ہیں یہ خود گفتگو معجزاتی گفتگو ہے کہ آپ بچے ہیں، چند گھنٹے عمر ہے آپ کی یا چند دن عمر ہے آپ کی جب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا پھر عام نبی بھی نہیں ہے، بالاعجاز ولادت، یہ گفتگو معجزانہ ہے. اور پھر اولو العزم انبیاء میں ہیں، صاحب شریعت انبیاء میں ہیں.
لیکن اس سب کچھ کے باوجود والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. لہذا اولو العزم انبیاء کے لیے بھی اپنی ماں کی خدمت، اپنے والدین کی اطاعت گزاری جو ہے وہ ان کے لیے باعث عزت اور باعث افتخار ہوتی تھی، اور اس چیز کے اوپر افتخار کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہیں. چاہے جائے کہ میرے اور آپ میں سے کوئی بندہ کسی ایسی پوسٹ پہ چلا جائے، کسی ایسے مقام اور مرتبے پہ چلا جائے کہ پھر اس کو یہ لگے کہ میرے ماں باپ تو بس پرانے گزرے زمانے کے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. انبیاء اولو العزم ہونے کے باوجود، نبوت اور رسالت کا عہدہ ملنے کے باوجود، جس سے بڑا کوئی اور عہدہ کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں، ساری عظمتیں ملنے کے باوجود اپنے ماں باپ سے اپنے آپ کو بلند تر نہیں سمجھتے تھے. لہٰذا مجھے اور آپ کو بڑا ہوشیار رہنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے پاس مال و دولت آ گیا ہو، ہمیں اچھے گریڈز مل گئے ہوں اور پھر ہمیں جو ہے زندگی میں آپ کہہ لیجیے اسٹیٹس بہت ان سے زیادہ بڑا دے دیا جاتا ہو، تو ہم اپنے والدین کو کہیں بھلا نہ دیں کہ شاید وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور ہم ان کے لیے میری ذمہ داریاں اس طرح سے نہیں رہی ہیں چونکہ میرا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا ہے، بلکہ اس حد تک کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ کے آگے چلنے کو بھی ماں باپ کی نافرمانی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نیک اولاد وہ نہیں ہوتی کہ جو اپنے ماں باپ کے آگے چلتی ہے، بلکہ چلتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال کرنے کی حکم دیا گیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے نہیں قرار دیا، نہیں بنایا، جبار نہیں بنایا، ظالم نہیں بنایا، جابر نہیں بنایا، شقیہ سخت دل اور بدبخت نہیں بنایا. اچھا، یہاں سے ایک کنیکشن ان دو جملوں کا پچھلے جملے کے ساتھ بھی ہے. وہ کنیکشن یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ معاشرے کے لیے بھی انتہائی نیک دل ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت دل کا مالک ہوتا ہے، لیکن جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ ظالم و جابر بھی ہوتا ہے، وہ بدبخت و شقی بھی ہوتا ہے. لہٰذا آپ معاشرے کے اکثر ظالم افراد کو اور شقی افراد کو دیکھیں تو ان کی اگر آپ ٹریس کریں ہسٹری کو تو اپنے والدین کے بھی نافرمان نکلیں گے. والدین کی فرما برداری کا ایک اچھا نتیجہ میں یہ نکلتا ہے کہ ہم معاشرے کے دیگر لوگوں کے بارے میں بھی اچھے خیالات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے کا جذبہ ہمیں گھر سے اور بچپنے سے مل جاتا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، خالق نے مجھے جبار نہیں بنایا. جبار کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ لفظ جو ہے اس کی بھی ڈوئل میننگز ہیں. ایک تو ہم خالق کائنات کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ جبار اس کے اس کے ناموں میں سے ہے، اور جبروت بھی اسی سے چونکہ نکلا ہے، وہ جبار بھی ہے، جبروت بھی ہے. تو یہ خالق کائنات کے لیے جبار جب ہم کہتے ہیں تو وہ ان معنوں میں نہیں ہے جو ظالم و جابر کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ظالم و جابر کو جب جبار کہا جاتا ہے تو یہ اس کے ڈوئل میننگز ہیں. خالق کائنات کے لیے جب ہم جبار کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پورے کائنات کے نظام کو اور انسانی زندگی میں موجود ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر درد کو، ہر شکستگی کو، ہر ٹوٹ پھوٹ کو سپلیٹس میں رکھ کر جوڑ دیتی ہے، جو انسان شکستہ دل انسانوں کو ڈھارس دینے والا ہے، جو درد مندوں کے درد پر مرہم سکون لگانے والا ہے، اور جو ریڑھ کی ہڈی کی گرہوں کو انسانی جسم میں تمام جوڑوں اور اعضاء کو پیوستگی دینے والا ہے. یہاں خالق کائنات کے لیے جبار کا مطلب جو ہے وہ جیسے ہم غسل جبیرہ بھی کہتے ہیں، وضو جبیرہ بھی کہتے ہیں نا، وہاں جبر کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینا. تو وہاں خالق کائنات کے لیے جبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی دلوں کو جوڑنے والا اور تکالیف کو اور دردوں کو ختم کرنے والا اور جوڑنے والا. جبار کا ایک دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ساری قوتوں کو قوانین خداوندی کی حدیں توڑ کر اپنے آپ کو سرکش بنا دیتا ہے تو اس حالت میں بھی وہ جبار بن جاتا ہے. تو یہاں جبر کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، ظلم کرنا، استبداد کرنا، حد سے بڑھ جانا. اسی چیز کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یعنی میرے اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، ظالم نہیں بنایا اور بدبخت نہیں بنایا. تو اس یہاں جو جبار استعمال ہوا ہے، اس جبار کا معنی ہوگا جبرن، اپنی بات منوانے والا، زبردستی کوئی بات منوانے والا، دباؤ ڈالنے والا. میں اس کو بلکہ اور زیادہ سادہ اگر آپ کے سامنے کروں تو الجبار کھجور کے اس لمبے درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر چڑھنے کا حوصلہ کسی کو نہیں ہوتا اور جس کھجور تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہوتا،
وہ کھجور جبار کہلاتی ہے عرب معاشرے میں، اگر آپ ہسٹری اس لفظ کی ہسٹری کے پیچھے جائیں تو۔ اچھا، وہ کھجور کہ جس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، جس کے اوپر جا کر اس کا پھل توڑنا ناممکن ہوتا ہے، کوئی اوپر جا کر اس کا پھل نہیں توڑ سکتا ہوتا، وہ کھجور جبار ہوتی ہے۔ تو یہ جو معاشرے کے ظالم اور جابر ہوتے ہیں، ان کو جبار کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ ایسے سنگ دل ہوتے ہیں، ایسے بے رحم ہوتے ہیں، ایسے ظالم سرکش افراد ہوتے ہیں کہ جو کسی کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھا کرتے، اور جن کے ظلم تک کو روکنے کے لیے کسی کا ہاتھ ان کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا ہوتا، وہ جبار کہلاتے ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ معاشرے میں سے کوئی مجھے کسی کا میرے اوپر حق نہ ہو۔ اور شقی کا جو لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو اپنے لیے مصیبتیں، اپنے لیے درد، اپنے لیے تکلیفوں کے سارے اسباب کو پیدا کر لیتا ہو اور فراہم کر لیتا ہو۔ لہذا وہ بندہ جو کسی کی بات نہیں مانتا اور اپنے لیے تکالیف کو خرید لیتا ہوتا ہے، ایسے شخص کو ہم شقی کہتے ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور خالق کائنات نے مجھے جبار نہیں بنایا کہ میں اپنے آپ کو معاشرے کی دست رس سے اوپر سمجھوں اور میں سمجھوں کہ میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اور کسی کا جو ہے کوئی اچھی گفتگو اور کسی کی نصیحت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے غلط کام سے روک سکتا ہو۔ اور شقیہ، میں بدبخت نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنے بدبخت وہی ہوتا ہے نا جو اپنے لیے سامان تکلیف کو خرید لیتا ہے، جو اپنے لیے سامان بدبختی کو خرید لیتا ہوتا ہے۔ تو میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں، میں دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے والا بھی نہیں، میں اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ہم نے جب سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا تو ہم نے اپنے لیے طے کر لیا تھا کہ ہم ہر آیا میں اپنے لیے وہ سبق ڈھونڈیں گے کہ جو ہمیں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں جیسے کہ ابھی خود جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، ہم نے صرف قصہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس قصے کا، اس آیا کا اپنے اوپر اپلیکیشن کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے اس کو۔ تو اس آیا کو پڑھتے ہوئے ہمیں 3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اور انبیاء تک کو یہ قابل اعزاز قرار دیا گیا ان کے لیے کہ اگر وہ اپنے والدین کی اطاعت گزار ہوں، لہذا والدین کی اطاعت گزاری، چاہے آپ جس مرضی گریڈ میں ہوں، جس مرضی سکیل میں ہوں، جس مرضی پوزیشن میں اور جس مرضی سٹیٹس میں ہوں، والدین سے بلند نہ آپ کا سٹیٹس ہو سکتا ہے، نہ گریڈ ہو سکتا ہے، نہ سکیل ہو سکتا ہے، لہذا ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری اگر انبیاء کو نبوت ملنے کے بعد بھی ان کے اوپر واجب تھی، تو میرے اور آپ کے اوپر تو حتماً اور زیادہ واجب ہے۔ دوسری بات جو ہم نے اس آیت سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ کبھی بھی معاشرے کے لیے ایک مفید شہری نہیں بن سکتا ہے، ایک پروڈکٹیو شہری نہیں بن سکتا ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ کامیابی تب ملے گی کہ جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کی دسترس میں بھی دیتا ہو، کہ اچھا کرے تو معاشرہ اس کو داد دے سکے، برا کرے تو معاشرہ اس کو روک سکے۔ اور اچھا انسان وہ جو معاشرے کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہو، یعنی جبار نہ ہو، اس کھجور کی طرح نہ ہو کہ جس کے پھل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور شقی بھی نہ ہو، یعنی کہ نہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو، نہ اس معاشرے کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو۔ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس آیا میں۔ ہم اس کو ترتیب چینج کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ تو زیادتی مت کرو، شقی مت بنو۔ پھر اپنے والدین کے ساتھ زیادتی مت کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، وبرم بوالدتی۔ اور پھر اپنے معاشرے کے لیے بھی تمہیں نیک شہری اور اچھا انسان بن کے رہنا ہوگا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، معاشرے کے اندر جبر، ظلم اور زبردستی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں ایک ایسا انسان بنا دیتی ہیں کہ جس انسان کو اللہ وہ نعمت عطا کرتا ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی آیت میں پڑھیں گے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی تمام آیات کو پڑھ کر سمجھنے اور زندگی بھر ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کا اطاعت گزار اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کے لیے مفید شہری اور معاشرے کو اپنی طرف سے سہولتیں دینے والا، اپنی طرف سے فائدہ پہنچانے والا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ نہج البلاغہ میں جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، ان کی درد اور تکلیف سہ نہیں پاتے ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لیے عذاب خریدتے رہو؟ لہذا خالق کائنات ہمیں اپنے ساتھ بھی نیکی کرنے اور اپنے ساتھ بدبختی سے اپنے آپ کو روک لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔